شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتابة بعده ولا أمة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذ قال یوسف جب کہا یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ واسطے اپنے باپ کے یا اباتی اے میرے باپ انی بے شک میں رأیت تو دیکھ رہا ہوں خواب میں 11 کوکباً 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتہم میں ان کو دیکھتا ہوں لی میرے لیے ساری دن سجدہ کر رہے ہیں۔ واجب الاحترام بھائی دوستو بزرگوں،
آپ حضرات کے سامنے 12واں پارہ ہے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ نام سے ہی سورت کا عنوان اور موضوع ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اتنا تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کسی کا واقعہ، کسی کا قصہ بیان نہیں کیا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں اور ان کے والد کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے، جن سے آگے بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، تقریباً کم و بیش 4000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل سے بھیجے۔ نبی ابن نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، اور چند ان انبیاء میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ایک جو شادی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری جو شادی تھی اس سے 2 بیٹے تھے۔ اب جو دوسری شادی تھی اس سے جو 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور بادشاہ سے نوازا۔ دوسرے ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا بنیامین۔ جب یہ چھوٹے تھے، چونکہ ایک فطرتی عمل ہوتا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ والدین کا پیار، محبت اور ان کا خیال زیادہ ہوتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے انہوں نے چند دن دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ماں باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کو حسد پیدا ہونے لگا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند اور ایک سورج، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اب چھوٹی عمر کے تھے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے یہ خواب سنایا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے یوسف کو نوازنا چاہتے ہیں۔ خواب ان کو یہ آئی تھی کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور سورج، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب آپ نے کسی کو بیان نہیں کرنے، خاص طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اسی کو فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بالکل بھی بیان نہیں کرنا کہ وہ کوئی سازش، کوئی شرارت آپ کے خلاف نہ کر دیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، تو وہ کہیں حسد میں، بغض میں، کینے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا پلان نہ بنا لیں۔ اس خواب کی تعبیر اس صورت کے بالکل آخر میں جا کر وہ تعبیر حقیقی معنوں میں ثابت ہوتی ہے۔ تو جب یہ مرحلہ گزر رہا تھا تو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ نے تو ہمیں بالکل ہی الگ کر دیا، ہمارے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتے، کوئی پیار نہیں کرتے۔ جب دیکھو، جہاں سے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، اندر آ رہے ہیں ساتھ ہیں، باہر جا رہے ہیں ساتھ ہیں، کھا رہے ہیں ساتھ ہیں، ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان سے پیار محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے، حالانکہ ہم 10 ہیں، ہماری بڑی جماعت ہے،
ہم 10 بھائی ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار پھر ایسا کرتے ہیں، باپ تو ہمارے بھی ہیں، یوسف کے بھی اتنے ہی باپ ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں، تاکہ ہمارے اور ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں یہ یوسف درمیان میں حائل نہ ہو، یہ رکاوٹ نہ بنے ہمارے اور ان کے محبت کے درمیان میں۔ اب چونکہ ان سب نے ایک مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بڑے بھائی تھے جن کا نام مفسرین نے لکھا ہے یہودا، اور اس یہودا سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کی اصطلاح نکلی ہے، یہودی جن کو کہا جاتا ہے یہودا۔ بعض نے اور بھی وجہ لکھی ہے کہ کس وجہ سے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے بہرکیف۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یار ایسا کریں کہ اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہی ہے، باپ سے دور ہی کرنا ہے اور اپنا راستہ صاف کرنا ہے، تو پھر ایسا کریں ان کو قتل نہ کریں۔ اس کو فرمایا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ آپ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو کہیں دور جنگل میں لے کر کسی کنویں کے اندر پھینک آئیں، تو وہاں سے کوئی مسافر ہوگا، راستے سے گزرنے والا ہوگا، تو وہاں سے اس کو نکال کر لے جائے گا، تو ہمارا کام، ہمارا مسئلہ، ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ ہمیں اس بات سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے 2 گناہ ہوں تو ان گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوٹا گناہ کر لینا چاہیے۔ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لینا چاہیے، گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس 2 آپشن ہو کہ دونوں گناہ ہیں، دونوں راستے خراب ہیں، دونوں حرام کے راستے ہیں، گناہ کے راستے ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ کبیح ہے، جو زیادہ حرمت والا ہے، زیادہ نقصان دہ ہے، اس راستے اس گناہ کو چھوڑ کر اس سے چھوٹے والا گناہ کر لینا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اس بڑے بیٹے نے بھی جو گناہ تھے، اب دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر لے کر ڈالنا، جنگل میں چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑنا، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور قتل کرنا اس سے بڑے گناہ کا کام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، بڑے گناہ سے بچیں، چھوٹا گناہ کر لیں، تاکہ یوسف علیہ السلام کہیں پر زندہ تو ہوں گے، کبھی نہ کبھی ہم ان کو دیکھ لیں گے، کبھی ملاقات ہو جائے گی، اور اگر ہم قتل کر دیں گے تو ہمارے سروں پر وبال پڑ جائے گا، ہم گناہ کے مستحق ٹھہریں گے اور اللہ کا عذاب ہم پر کہیں نہ آ جائے۔ دوسرے بھائیوں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بڑے بیٹے یہودا کے اس بات پر اتفاق کر لیا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے، اس کو کہیں جنگل میں لے کر کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہو گیا تھا، اور حسد یہ ایسی بیماری ہے، فرمایا کہ اس کا دنیا کے اندر سوائے موت کے کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ فلانے کے پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ اس کے پاس کیوں آئی ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں؟ حالانکہ اگر کسی کے پاس آپ نعمت دیکھیں تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ، جس خدا نے اس کو یہ نعمت دی ہے وہ خدا مجھے بھی دے سکتا ہے، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس کو اور مزید نعمت میں اضافہ فرما، اور جس طریقے سے تو نے اس کو عطا کیا ہے اس طریقے سے یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ چاہیے کہ انسان اس کوشش میں لگا رہے کہ کس طریقے سے اس کو میں نقصان پہنچاؤں، کس طریقے سے اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اسے چھین جائے۔ فرمایا کہ جو حسد کرتا ہے، حسد والے کی سوائے موت کے کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان کو حسد کرنا ہی ہو تو 2 انسان ایسے ہیں کہ جن کو دوسرے پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو تو وہ اس چیز کے حسد میں ہو کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں، اس کو خرچ کرنے میں لگا رہے، اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اور علم حاصل کرنے میں کہ اس کو اگر اتنا علم ہے تو میں کوشش کروں کہ اس سے زیادہ علم قرآن و حدیث کا سیکھ سکوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کو بھی حسد ہوا، حسد کی وجہ سے یہ اتنے بڑے منصوبے کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو جب سارے بھائیوں نے اتفاق کر لیا
کہ ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہیں کرتے، اس کو کہیں دور لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک دن سارے جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ہمارے والد صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ہی ہر وقت رکھتے ہیں؟ اندر باہر جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے پاس ان کو نہیں آنے دیتے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اعتماد کریں، یقین کریں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہیں، تو ہم جنگلوں میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، فریش ہونے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ آپ بھیجیں تاکہ ہم جنگل کے اندر جائیں، گھومیں پھریں، سیر سپاٹا کریں، تھوڑا فریش ہو کر آئیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اس کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ یہ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا مجھے پسند ہے، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ جنگلوں میں جاتے ہو تو آپ کہیں جنگل میں اپنے کھیل کود میں لگے رہو تو اس کو کہیں کوئی جنگل کا درندہ کھا نہ جائے، مجھے اس بات سے خوف آتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ان بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ بڑی عجیب بات کرتے ہو، ہم 10 آدمی ہیں، ایک پوری جماعت ہیں، صحت مند ہٹے کٹے جوان آدمی ہیں، ہماری موجودگی میں ایک بچے کو بھیڑیا کھا جائے، کوئی جنگل کا درندہ کھا جائے تو ہماری تو یہ پھر بڑی انتہائی نالائکی والی بات ہوگی، پھر ہماری اس جوانی کا فائدہ کیا ہے؟ بہرحال تسلیاں دی، اطمینان دلایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کل لے جانا۔ تو کل ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اب غلط بیانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی، ان کو جھوٹی تسلیاں دی، جھوٹا اطمینان دلایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں کہ اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن اندر کھاتے کچھ اور تھا۔ جب لے کر چلے گئے، پورا دن گزرنے کے بعد، دن کے وقت میں نہیں آئے، شام کے وقت میں جب صحیح اندھیرا چھا گیا، قرآن نے فرمایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو تب آئے روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، روتے پیٹتے ہوئے، بعینہ، اسی طریقے سے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، وفاداری کے وعدے کیے، ساتھ ہونے کے وعدے کیے، ان کی حفاظت کے وعدے کیے، بعینہ اسی طریقے سے نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان شیعوں نے، ان کوفیوں نے کیا تھا۔ پہلے وفاداری کے وعدے کیے، حفاظت کے وعدے کیے، بیعت کے وعدے کیے، لیکن جب عین موقع آیا تو انہی لوگوں نے غداری کی اور انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کیا، ان کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا۔ تو یہ سب سے پہلے تاریخ کے اندر جو ماتم کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو سزا دے کر، ان کے ساتھ بے وفائی کر کے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو آئے روتے پیٹتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے۔ بعینہ یہ دونوں کا ایک نقشہ ہے۔ اب جب آئے تو کس کیفیت کے اندر آئے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے بھی گریبان پھاڑے ہوئے، اپنے کپڑے بھی پھاڑے ہوئے، لیکن بعض نے اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی وہ ایک شکل سے بنائی ہوئی، متکلف شکل بنائی ہوئی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھیڑیا ان کو کھا گیا، ہم ان کے پیچھے بھاگے، دوڑے، بڑی بچانے کی کوشش کی لیکن اس کو کھا گئے۔ اور اگلا کام کیا کہ قمیض اپنے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر خون لگایا ہوا ہے، اور آ کر کہنے لگے کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، اے ہمارے باپ، ہم یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے تو ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، تو ہمارا جو اضافی سامان تھا اس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، تو ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، تو پیچھے سے واپس آ کر دیکھا فاکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اگلا جملہ بھی سنیے، بعینہ وہی بات ہے، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ہیں سچے لیکن آپ یقین نہیں کرو گے۔ تو آج کل بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو مار دیا، ظلماً مار دیا، شہید کر دیا، اصل میں قاتل تو یہی لوگ ہیں۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قاتل ان کے بھائی تھے، جس طریقے سے انہوں نے ماتم کیا، یہ بھی کرتے ہیں
کرتے کس لیے ہیں؟ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، کہ ہماری چوری ظاہر نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب رات کا وقت آئے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جو قمیص کے اوپر خون لگایا ہوا تھا، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، معاملے کو سمجھ گئے کہ کوئی بھی جو جنگلی درندہ ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، وہ اتنا بھی سمجھدار نہیں ہوتا، وہ کسی مدرسے کا، کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا فاضل ڈگری یافتہ نہیں ہوتا، کہ جس طریقے سے یہ مجھے بیان کر رہے ہیں کہ وہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، درندہ تھا، کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک پہلے قمیص اتاری پھر اس کو کھایا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جو درندے ہوتے ہیں وہ اچانک حملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی قمیص بھی پھٹتی ہے، کپڑے بھی پھٹتے ہیں، اس کے پنجے لگتے ہیں، اس کے دان لگتے ہیں، تو یہ تو قمیص صحیح سلامت لے کر آگے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے آج تیر، تلواریں، خیمہ، وہ سارا کچھ ان کے پاس سے نکل رہا ہے۔ جو نکالتے ہیں نا حضرت حسین علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا، ان کا وہ خیمہ، ان کے وہ تیر تلوار، وہ ساری چیزیں کس سے نکل رہی ہیں؟ ان کے پاس سے نکل رہی ہیں۔ تو جن کے پاس سے نکلے چور وہی ہوتا ہے، چوری کا مال جس کے پاس سے نکلا چور وہی ہوتا ہے نا۔ اب چوری کا مال کسی اور کے پاس نکلے، آپ کسی اور کو جا کر کہہ دیں چور آپ ہو، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس ان کی قمیص موجود تھی، چور اور قاتل وہ تھے، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور چور یہی لوگ ہیں، صرف اپنی چوری کو چھپانے کے لیے انہی کی طرح ماتم کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں تاکہ ہماری چوری کسی پر ظاہر نہ ہو۔ بہرکیف جب یہ شام کو آئے، یہ قمیص دکھائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا نے اس کو نہیں کھایا، یہ آپ کا جو اندر کا نفس ہے اس نے کوئی شرارت پر آپ کو ابھارا ہے، آپ کو شرارت کر آیا، کوئی پلان کر آیا، کوئی منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور کر آیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو بھیڑیا نہیں کھایا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس مشکل گھڑی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا، بال نوچنا نہیں شروع کر دیے، منہ پر تھپڑ مارنے نہیں شروع کر دیے۔ کیا فرمایا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اللہ سے مدد اور صبر طلب کرتا ہوں جو تم کر کے آئے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کے ہمارے اوپر پریشان آ جائیں تو ہمیں نوحہ نہیں کرنا چاہیے، رونا پیٹنا نہیں چاہیے۔ رونے پیٹنے کی وہ کیفیات جو آج کل بتکلف بنائی جاتی ہیں، اونچی آواز سے رونا، ویسے تو دیکھو نا کہ کسی انسان کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو اس انسان کو دکھ ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے چھوٹے فوت ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ فرمایا کہ غم تو مجھے بھی ہے۔ تو آنسو آ جانا، رونا اس طریقے سے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چلانا، پیٹنا، اونچی آواز سے رونا چلانا، نوحہ کرنا، یہ بات اسلام کے اندر جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ پھینک کر آ گئے، اب گھر کے اندر رہنے لگے، تو اسی دوران میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا، کوئی اور پلان بنا لیتے ہیں، تو وہ نہ روزانہ اس کنویں کی طرف جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ بھال کر کے آتے۔ بعد یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے لے کر جاتے، کنویں کے اوپر سے ان کو لے کر پھینک دیتے، وہ نیچے سے کھا لیتے، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ضرور آیا جایا کرتے تھے کہ کیا حالت ہے، کسی نے کنویں سے نکالا ہے یا نہیں نکالا۔ تو انہوں نے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، پھینک دیا تھا۔ تو جب ایک دن دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود نہیں ہیں، کوئی قافلہ آ رہا تھا، کوئی مسافر تھے، مسافر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، خود پانی پینے کے لیے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ وہ جائیں کنویں کے اندر سے پانی نکال کر لائیں۔ اور جب وہ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا برتن ڈالا، رسی ڈالی اندر، تو اوپر کو جب کھینچا تو اس میں پانی آنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے اس کے ساتھ آ گئے۔ بظاہر بڑا خوش ہوا کہ پانی نکالنے گیا تھا، مفت میں ایک بچہ مل گیا۔ قافلے والوں کے پاس آیا، کہا کہ ھذا غلام، یہ ایک بچہ ہے۔ تو قافلے والے تھوڑی دیر خوش ہوئے، اور پھر جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، جب مصر کے بازار کے اندر گیا
تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگا دی کہ ہمارے پاس بچہ ہے، یہ ہمارا غلام، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو بیچا گیا ہے اس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ شروح بثمن بخس دراہم، انتہائی تھوڑی سی قیمت پر بیچا گیا۔ اب اس کی دو وجہ ہیں کہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بیچا کس نے تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کم قیمت پر کیوں بیچا تھا۔ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان قافلے والوں ہی نے بیچا تھا لے کر، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں کسی کا غلام نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مالک آ جائے تو ہم سے چھین لے، اس لیے اس کو نیلام کر دیں، جتنی قیمت ملتی ہے اسی کو غنیمت سمجھے۔ اور دوسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، یہودا جس کا نام تھا، اس نے ان قافلے والوں کو کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ بظاہر ڈر گئے، تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس آ گیا ہے نا، ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے، آپ ہمیں پیسے دے دو، اس غلام کو اپنے پاس لے دو۔ تو یہ ہے کہ وہ شروح بثمن بخس دراہم معدودہ، کہ چند گنے چنے درہموں کے بدلے میں اس کو وہاں پر بیچ دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، جب بازار میں بیچ دیا تو بڑے بڑے خریدار حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار خریدنے کے لیے آئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ قیمت لگی، تو ان قیمت لگانے والوں میں ایک بوڑھی بھی آ رہی تھی جس کے پاس دھاگوں کا ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا تھا گولا سا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یوسف کی تو بڑی بڑی قیمتیں لگ رہی ہیں، اس کو بادشاہ اور وزیر خریدنے آ رہی ہیں، تو آپ کیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ رہی ہیں؟ تو بوڑھی اماں نے جواب دیا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں یوسف کے ایک بال کو بھی نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اس میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا، میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی اچھائی کا کام ہو، اس میں انسان کے اندر جتنی وسعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اتنا اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم سے کام بھاری ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ روزے رکھنے کی بات آئے، جتنے ہو سکے اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ مساجد تعمیر کرنے کی بات آئے تو جتنا ہو سکے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا حصہ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے، تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کو چھوٹا سمجھ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جتنی انسان کے اندر وسعت گنجائش ہو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ بہرکیف جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، خریدار آئے تو سب نے ریٹ لگائے۔ آخر میں جو مصر کا بادشاہ تھا، بعد نے لکھا ہے کہ وہاں کا وزیر خزانہ تھا، عزیز مصر اس کو کہا جاتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور لے کر اپنے گھر والی کو کہا کہ اس بچے کی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمیں نفع دے گا، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، اور کیا پتہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ان کی اولاد نہیں تھی، فرمایا کہ ہم اس کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھ لیں گے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ جب بڑا ہوگا تو یہ کچھ کمائے شمائے گا تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا جب ہم بڑے ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر عزیز مصر نے لے کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب کافی عرصہ وہاں پر رہے۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو عزیز مصر تھا، بادشاہ تھا، وہ کہیں کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، شاہی محل کے اندر رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عزیز مصر جو بادشاہ تھا وہ کہیں دور کے سفر پر گھر سے نکل گیا، تو جو اس کی عورت تھی اس کو شیطان نے ورگلایا، پھسلایا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ قالت حیت لک، آئے میرے ساتھ غلط کاری کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے سارے دروازے بند کر دیے، محل کے جتنے دروازے تھے سب کو تالا لگا دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں، تالا لگایا جا رہا ہے، اور مجھے شاہی عورت، کوئی عام عورت نہیں، شاہی عورت، شاہی خاندان کی عورت مجھے غلط کام کی دعوت دے رہی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا،
فرمایا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں جس گھر کے اندر رہا جہاں پر میں نے کھایا پیا، اب میں اسی گھر کے اندر بے خیانت کروں، بادشاہ کے ساتھ میں خیانت کروں، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے اچھی رہائش دی ہے، تو میں یہاں پر خیانت کروں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ دروازے بند ہیں، لیکن اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ بھاگے دروازے کی طرف، ان کو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں جاؤں گا دروازے کھل جائیں گے۔ جب انسان کو جتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ انسان کی امیدوں پر اترتے ہیں۔ آج ہم یہ جو توکل کرتے ہیں تو ساتھ ہمارے ذہنوں میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا توکل وہ کامل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ کی مدد میں نہیں آتی۔ تو انسان کو جتنا اللہ پر بھروسہ ہوگا، اتنی اللہ مدد کے لیے انسان کے لیے اتریں گے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے انسان کی مدد کریں گے۔ اب دیکھیں کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن یوسف کا بھروسہ دیکھیں کہ اللہ پر کتنا ہے۔ ان کو بھروسہ تھا کہ میں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہ سے بچائیں گے۔ اب اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ پر انسان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو، اس جگہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انسان بیٹھا ہے، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے بیٹھ سے، لیٹ سے، اس جگہ کو تبدیل کر لے، باہر اندر چلا جائے، اندر سے باہر سے اندر آ جائے، جگہ تبدیل کر لے، تو اس کی وجہ سے بھی جو انسان کو ایک شیطان ورگلاتا ہے، گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے، تو اس انسان بچ جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک وہ دروازوں کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے جا رہے ہیں اور دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اب بھروسہ دیکھیں اور اللہ کی مدد دیکھیں۔ بظاہر سارے اسباب ختم ہیں، کوئی اسباب نہیں ہے گناہ سے بچنے کے، لیکن جب انسان کا دل پاک ہو اور انسان حقیقی معنوں میں گناہ سے بچنا چاہتا ہو، تو پھر وہ رب بچاتا ہے گناہوں سے۔ اب دیکھیں کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کو بند کمروں کے اندر ایک گناہ سے بچا سکتا ہے، تو وہ ہمیں آزادانہ طور پر کیوں نہیں بچا سکتا؟ وجہ یہ کہ ہم خود بچنا نہیں چاہتے۔ جب ہم خود بچنا چاہیں گے، گناہ سے دور رہنا چاہیں گے، تو پھر رب وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب تھا، اور وہ ابھی بھی وہی رب قائم اور دائم ہے۔ وہ جیسے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا سکتا ہے، ایسے ہمیں بھی گناہ سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر ندامت کرنی چاہیے، اور انسان گناہ پر تب ندامت کرتا ہے جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ آج ہم معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے گناہ کر جاتے ہیں جس کو ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس گناہ کو، جیسا قرآن نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان اعمال کو بڑے خوشنما بنا کر، دین بنا کر، اسلام بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ دین سمجھ کر اس گناہ کو گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب بدعت کرتا ہے، تو جو بدعت ہوتی ہے، بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو قرآن حدیث سے، صحابہ کرام سے، ائمہ کرام سے جو بات ثابت نہیں ہے، اس کو انسان دین سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کرے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو انسان ایک کام کر رہا ہے، وہ اس کو دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، کبھی اس پر وہ معافی مانگے گا؟ کبھی اس کو اس پر ندامت ہوگی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، لہذا اس پر میں توبہ کرتا ہوں؟ تو شیطان کا ایک یہ سب سے بڑا اور خطرناک حملہ ہوتا ہے کہ انسان کو بدعات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کہ جس کا نہ وہ گناہ سمجھے، نہ گناہ پر نادم ہو، نہ گناہ سے وہ معافی مانگے۔ ورکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ نے اپنی قدرت سے وہ سارے دروازے کھولے۔ جب آخری دروازے پر گئے تو وہ بادشاہ سفر پر جانے والا تھا، تو وہ اچانک کسی کام سے واپس آیا، گھر میں کوئی چیز بھول گئی یا کسی بھی کام سے، وہ جو اس کا لمحہ سفر تھا اس سے پہلے ہی وہ واپس آ گئے۔ جب دروازے پر عورت نے دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر کھڑے ہیں، اب اس نے فوراً چال چلی، کہا کہ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اے بادشاہ سلامت، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہو، غلط کاری کا ارادہ رکھتا ہو، ما جزاء، اس کا کیا بدلہ ہے؟ کہنے لگی کہ یا تو اس کو سخت سزا دیں یا اس کو جیل کے اندر ڈالیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام حیران پریشان کہ اب دعوت مجھے اس نے دی ہے، بلایا اس نے مجھے ہے، اب بادشاہ کے سامنے پھنسا مجھے رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے دعوت دی ہے۔ اب چونکہ شاہی عورت تھی، اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر کے اندر ایک سمجھو کہ ملازم کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے تھے۔ اب ان کی گواہی کو کون مانے؟
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کا وہاں پر انتظام کیا۔ کائنات کے اندر، تاریخ کے اندر 3 بچے ایسے ملتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں گود میں دودھ پینے کی حالت میں وہ بولے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی چھوٹے ہونے کی عمر میں گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ اور خاندان کے ایک آدمی نے ان میں سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک آئیڈیا بتایا، ایک طریقہ کار بتایا، اور میں ایک ایسا کرو کہ اگر دیکھو کہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو پھر یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلط ارادے سے ان کے پاس آئے تھے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو جب قمیض کو دیکھا گیا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیض کو دیکھا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو جس کا یہ ثبوت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، اس عورت سے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہے۔ تو یہاں پر بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قول میں، اپنے عمل میں سچے ہیں، پاک دامن ہیں، غلطی اور خطا اس عورت سے ہوئی ہے۔ تو آخر میں جو عزیز مصر تھا، بادشاہ تھا، اس نے بھی کہا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ یوسف اعرض عن هذا، یوسف اس کو معاف کر دیں اور اسے اعراض کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ، اور اس عورت کو کہا کہ آپ اپنے گناہ سے معافی مانگو۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ جو عورتوں کی چالیں ہوتی ہیں، مکر ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ عورت بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے جب یہ اپنی چالوں پہ آ جائے، جب یہ چال چلنا، شرارتیں کرنا شروع کر دے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آگے قصہ ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔